مؤرخین کے قلم خریدے جائیں گے اور بڑا پیسہ لگایا جائے گا کہ نبوت اور صداقت کا تعلق توڑا جائے آپس میں، لیکن ایسے لوگ قیامت تک اللہ رکھیں گے جو نبوت اور صداقت کے چرچوں کو بلند کرتے رہیں گے۔ وہ اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے، لیکن یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو بلایا، اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بلایا، عبداللہ کو بلایا، انہیں ہدایات جاری کی اور سفر کے لیے کھانا فوراً جلدی جلدی بنوایا۔ یہ ساری باتیں سیرت کی کتابوں میں لکھی۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ بیٹا صبح مکہ میں چکر لگانا، جو بات ہو ہمیں فلاں جگہ، بیٹے کو بتا دیا کہ ہم یہاں سے نکل کے سیدھے غار ثور میں جا رہے ہیں۔ اور اپنا غلام عامر بن فہیرہ کو کہا کہ جب عبد الرحمن آئے گا واپس جائے گا، تم نے وہاں بکریاں چرا کر ان کے پاؤں کے نشانات مٹا دینے ہیں۔ اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جب ابو جہل کو صبح پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں ہے، ابو جہل آپ کی معلومات کے لیے کہاں گیا؟ ابو جہل سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آیا۔ اسے پتا تھا کہ حضور اگر یہاں سے نکلے تو ادھر آئے ہوں گے اور کہیں نہیں جائیں گے۔ دروازہ بجایا، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء باہر آئی، پوچھا تمہارا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں میرا باپ کہاں ہے۔ کہا کہ ماروں گا تجھے۔ کہا کہ تم مار کر میری جان تو لے سکتا ہے، لیکن میرے سینے سے میرے ابا کا اور میرے پیارے نبی کا راز نہیں نکال سکتا۔ میرے عزیز دوستو، بات پھر لمبی ہوگی۔ صحابہ کو جو اللہ نے اپنی رضا کے تمغے دیے اور دنیا میں اللہ نے ان کی قربانیوں کو سرایا، یہ وہ بے پناہ ایثار اور قربانیاں ہیں کہ جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نے جو ہمیں صحابہ کرام کی نسبت کا نور عطا فرمایا، اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔